خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ میں بڑھتا جائے اور آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مقدسہ مریم کے نوینے کے تعلق سے جو بہت سے سوالات سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا مقدسہ مریم سے دعا کرنا درست ہے اور بائبل مقدس اس کے تعلق سے کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کام کو پھیلانے اور بیج بونے میں ہمارے ساتھ مل کر شامل ہوں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پانے والے ہوں۔ عزیزو، آئے ہم آج سیکھیں گے کہ بائبل مقدس اس تعلق سے کیا کہتی ہے کہ مقدسہ مریم سے دعا کرنا درست ہے یا نہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 23 آیت میں یوں لکھا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا۔ عزیزو، اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے کلام پر عمل کیا جائے، یسوع کی باتوں پر عمل کیا جائے اور جو کچھ اس نے ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ عزیزو، اس ویڈیو میں ہم اس تعلق سے سیکھیں گے کہ ہمیں مقدسہ مریم سے دعا کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یسوع کے کلام کو سیکھیں گے، اور اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں تو جو کچھ اس ویڈیو میں یسوع کا کلام بتایا جائے اس پر عمل کریں گے تاکہ آپ کی محبت جو یسوع سے ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس آیت میں یسوع نے واضح یہ کلام کیا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر کوئی وسیلہ ہے باپ تک جانے کا تو وہ ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے، اور یہ بات یسوع نے آپ اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ اور ایسے بہت سے حوالہ جات ہیں جن میں یسوع نے واضح کیا کہ صرف باپ تک جانے کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ یسوع ہے، اور اس کے سوا اور کوئی نہیں جس کے وسیلہ سے ہم باپ تک رسائی حاصل کریں یا اس کے وسیلہ سے ہم دعا کر سکیں۔ تو آئیں یسوع کی باتوں کو جانیں۔ عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یسوع نے کہا، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ عزیزو، یسوع نے واضح الفاظ میں یہ کلام کیا کہ دروازہ میں ہوں۔ اگر ہمیں خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے تو جس دروازے سے ہمیں داخل ہونا ہے وہ دروازہ یسوع مسیح ہے اور کوئی نہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایسے بتھیرے حوالہ جات ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں جہاں پر یسوع نے یہ تعلیم دی۔ یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور 23ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ یوحنا اس کا 16واں باب 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یوحنا 14واں باب اس کی 13ویں آیت، جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ یوحنا 14واں باب اس کی 14ویں آیت، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ عزیزو، ان حوالہ جات میں یسوع نے یہ واضح کلام کیا کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، اور ان حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یسوع کے نام کے سوا اور کوئی نام نہیں بخشا گیا۔ اور اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہو تو ضروری ہے کہ اس کے کلام پر عمل کیا جائے، اور رسولوں نے بھی بائبل مقدس میں یہی تعلیم دی، جیسا کہ اعمال کی کتاب اس کا 4واں باب اور 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ عزیزو، رسول نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے۔ رسول ان باتوں کو اور بھی واضح کرتا ہے، جیسے کہ فلپیوں 2 باب 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے
اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ عزیزو، اس آیت میں رسول نے اس بات کو بیان کیا کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا یسوع نام پر جھکے۔ لیکن عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے یسوع کے کلام کو نہ مانا، بلکہ انہوں نے اپنے گھٹنے یسوع نام کے ساتھ ساتھ اور مخلوقات کے آگے بھی جھکانا شروع کر دیے، جبکہ ہم نے اب تک ان حوالہ جات سے اس بات کو سیکھا کہ صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے، اور وہ یسوع نام ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے۔ اور اگر ہم مقدسہ مریم کے نام سے مانگتے ہیں تو ایسی کوئی بھی تعلیم نہ یسوع نے دی اور نہ ہی اس کے شاگردوں نے دی۔ تو عزیزو، کہیں ہم یسوع کے کلام کے مخالف تو نہیں چل رہے؟ اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ اس کے کلام پر عمل کیا جائے۔ عزیزو، بعض لوگ مقدسہ مریم سے جب دعا کرتے ہیں تو وہ اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم وہ ہماری درمیانی ہے اور وہ یسوع سے شفاعت کرتی ہے اور یسوع باپ سے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ آئیں ہم اس بات پر بھی غور کریں، کیا ایسی بھی کوئی تعلیم بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے؟ پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ عزیزو، اس آیت میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں ایک ہی درمیانی ہے، یعنی مسیح یسوع۔ اور آج لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا تعلیمات بنا ڈالی ہیں، جبکہ بائبل مقدس ایسی کوئی بھی تعلیم نہیں دیتی کہ ہمیں یسوع کے سوا اور کسی سے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور یوحنا کی پہلا عام خط اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ عزیزو، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی وسیلہ ہے باپ تک پہنچنے کا تو وہ یسوع مسیح ہے، اگر کوئی مددگار ہے تو وہ یسوع مسیح ہے، اور اگر کوئی درمیانی ہے تو وہ یسوع مسیح ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے مقدسہ مریم سے دعا کرنا بالکل غلط ہے۔ عزیزو، پہلے ہم نے اس بات کو جانا کہ یسوع نے ہمیں اس تعلق سے کیا تعلیم دی، پھر ہم نے اس بات کو جانا کہ رسولوں نے ہمیں اس تعلق سے کیا تعلیم دی۔ اب ہم اس بات کو جانیں گے کہ کیا مقدسہ مریم نے بھی کوئی ایسی تعلیم دی۔ لوکا کی انجیل اس کا 1 باب 46 آیت میں یوں لکھا ہے، پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ عزیزو، اس آیت سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ مقدسہ مریم خود یسوع مسیح کو اپنا منجی جانتی ہے، اور وہ اس بات کا خود اقرار کرتی ہے کہ یسوع ہے جو اس کو بھی نجات دے گا، اور وہ خود یسوع کی نجات کی منتظر تھی۔ اور جب اس نے یہ بات جان لی تو وہ خود خدا کی تمجید کرنے لگی اور کہنے لگی، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ مقدسہ مریم تو خود خدا کی تمجید کرنے والی تھی، اور آج لوگوں نے اس کو خدا بنا کر اس کی تمجید کرنے لگ گئے۔ یسوع نے کہا، ٹھہرے رہنا جب تک قوت کا لباس نہ مل جائے۔ اور اعمال اس کا 1 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ عزیزو، اس حوالے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مقدسہ مریم خود خدا سے دعا کرنے والی اور خود روح القدس کو حاصل کرنے کی منتظر تھی۔ اور آج لوگ مقدسہ مریم سے دعا کرتے ہیں، جبکہ نہ یسوع نے ایسی کوئی تعلیم دی، نہ رسولوں نے ایسی کوئی تعلیم دی، اور نہ ہی مقدسہ مریم نے ایسی کوئی بھی تعلیم دی، بلکہ بائبل مقدس یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ خود خدا سے محبت کرنے والی اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے والی اور خدا سے دعا کرنے والی نیک عورت تھی، جو راست باز تھی اور مقدس تھی۔ عزیزو، بہت سے لوگ
اس بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ یسوع نے پہلا معجزہ مقدسہ مریم کے کہنے پر کیا، اس لیے ہم مقدسہ مریم سے شفاعت کرتے ہیں۔ عزیزو، جبکہ ہم نے بتھیرے حوالہ جات سے اس بات کو سیکھا ہے کہ بائبل مقدس ایسا ایک بھی حوالہ پیش نہیں کرتی جہاں پر ایسی کوئی تعلیم ہو، اور عزیزو، اگر ہم پہلے معجزے کی بات کریں تو وہاں پر بھی مقدسہ مریم نے یہ کہا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ مقدسہ مریم نے بھی یہ کہا کہ جو کچھ یسوع تم سے کہتا ہے وہ کرو۔ عزیزو، مقدسہ مریم بھی اپنی زندگی میں یہی چاہتی تھی کہ ہم یسوع کی تعلیم اور یسوع کے کلام پر عمل کریں۔ اگر آپ بھی یسوع سے محبت کرتے ہیں تو جو کچھ کلام میں لکھا ہے اس پر عمل کریں اور اپنی محبت کو ظاہر کریں، کیونکہ اگر آپ یسوع کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔